الرحمن الرحيم بسم الله وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وقال لا بأس بأن يتكلم ما لم يبدأ بالخطبة. وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الآذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة. فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر ثم يخطب الإمام وإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة. باب صلاة العيدين. يستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان شيئا قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وطف پیچھے پا کے تو پھر وہ الناس بعد نال داخل نے ویغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكبر في طريق المصلى عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ويتنفل بعدها. فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال. فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الإمام بالناس ركعتين في الأولى الإحرام وصلاة بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة. فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر واحكامها. قول شیخ رحمہ اللہ کا کس چیز کا باب چل رہا ہے؟ جمعہ کا. اور جب نکل آئے امام خطبہ کی طرف جمعے والے دن تو کیا کریں؟ وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے. اس نکلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مقصورہ سے اور ظاہر ہو جائے ان پر محراب دے وچ دروازہ تے پیچھے نکا جا کمرہ اس وقت نظام سی مسجد کہ خطیب آ کے اس کمرے چ بہ جاندہ سی وضو کر کے تیار ہو کے یا پیچھے گھر تے اتھوں پھر اندر آ جانا ہے تو پھر جس لئے ٹائم ہونا ہے تو دروازہ کھول کے تے آ جانا ہے ممبر تے اذان ہونی ہے تو خطبہ شروع ہو جانا ہے. پس اگر نہ ہو مقصورہ چھوٹا کمرہ تو نکلے امام اس سے بھی نہ ہو تو پھر مطلب ہے کہ کی کرنا ہے بھئی وہ جب بیٹھا مسلح تو اٹھنا مراد ہے. پس اگر نہ ہو وہاں مقصورہ نکلے اس سے بھئی ایک کوئی نہیں تو پھر نہ چھوڑیں لوگ قرات کو اور ذکر کو مگر جب کھڑا ہو خطبے کی طرف. اجرا ہے تو جو ہی دروازہ کھلے نا لوگ نماز تے ذکر چھٹ دے تے جے حجرا نہیں محراب وچ بیٹھا ہے تے اتھوں اس اٹھنا ہے تو ہن جو ہی کھڑا ہوئے نا خطبے واسطے تے اگلا کام ختم. سن دے ہو دو صورتاں نے اج کل یہ تقریر تو بعد لے کے سنتا پڑنی ہے خطیب نے بھی تو پھر اٹھ کے تے ممبر تے ہونا. قول شیخ رحمہ اللہ کا جب خطیب آ جائے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں لوگ نماز کو اور کلام کو حتیٰ کہ فارغ ہو جائے امام اپنے خطبہ سے اور اسی طرح قرات بھی یعنی وہ بھی چھوڑ دیں. اور یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھئی جو امام سامنے ہوئے تو ہر شب بند. صاحبین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کلام کرنے کے ساتھ پہلے سے کہ خطبے میں شروع ہو یخطبہ ممبر تے آ گیا ہے گل کرنے میں حرج نہیں جس لئے خطبہ شروع کرے تو پھر بند. اور کوئی حرج نہیں بات کرنے میں جب اترے
پہلے سے کہ اللہ اکبر کہے احرام کے لیے اترنے تو لے کے تکبیر اولا تک بھی اگر کسی کو گل کر لی تھوڑا پروں میں یار مثال طور تے اے یار ٹوپی پھڑائیں یار مثال طور تے کوئی یہو جی گل کرنی اور تے کیڑی کوئی میٹنگ ہونی ہے کیونکہ بالکل اجازت نہیں نا گل دی جی حدیث پاک آ رہی ہے تو صاحبین فرماندے نے کوئی حرج نہیں وجہ اس لیے کہ کراہت واسطے خلال کے ہے فرض الاستماع کے ساتھ جڑا سننا فرض ہے نا ان دے وچ خلل ہوندا ہے جے گل کرن تے خطبے وچ انہیں اگوں آ رہا ہے قرآن و حدیث سنانا ہے باز کرنا ہے اور نہیں ہے استماع ان دونوں حالتوں میں صاحبین فرماندے نے جے ممبر تے بیٹھا ہے تے جو اٹھ کے خطبہ شروع نہیں کیتا یا وہ ممبر تو لے کے جے تکبیر اولا شروع نہیں کیتی تے اس وقت استماع کوئی نہیں ہے گا چونکہ اندے وچ اے کوئی نہیں ہے گا تے لہٰذا جڑا نا اس وچ اگر وہ گل کیتی نے تے حرج کوئی نہیں برخلاف نماز کے کیونکہ نماز کبھی لمبی ہو جاتی ہے برخلاف بھی گل کر سکتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے بھی جس لئے امام اٹھ کے ممبر تے آ گئے ہیں نا ہن نماز نہ پڑھن یا جس لئے خطبہ ختم ہو کے تے تھلے جا رہے ہن نماز کیونکہ کم از کم 2 رکعتاں تے پڑھنی ہیں تے وہ تے ٹائم لگتا ہے تے اس واسطے ان دے وچ وہ نماز وچ تے خطبہ سننے وچ خلل آوے گا گل کو چھوٹی جی کیتی تے اندے نال کوئی حرج نہیں سمجھا جی بے نماز اس واسطے کہ کبھی لمبی ہو سکتی ہے ان وقتوں میں نہ پڑھے والے ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دلیل کہ کلام بھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے تباً تو لہٰذا یہ گل بھی نہ کرن وہ کام ہی نہ کرن جڑا اے خطبہ سننے وچ خلل دیندا ہے تو لہٰذا پس مشابہ ہو گئی کلام نماز کے مراد مطلق کلام ہے کیا ہے کوئی گل نہیں کرنی برابر ہے کہ ہو وہ کلام ناس یا سبحان اللہ یا عاطس کو یرحمک اللہ کہنا یا سلام کا جواب دینا کوئی بھی ان میں نہیں ہونا چاہیے اور عیون کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ مراد اس کے ساتھ بھئی جڑا نا امام صاحب نا بھئی او صاحبین آکھے بھئی کلام تے کوئی حرج نہیں تے صاحبین آکھے نہ کرن مراد اس کے ساتھ مؤذن کی اجابت ہے جڑا مؤذن نے اذان دینی ہے نا امام دے جلے خطیب سامنے آ کے بہنے اذان دے جڑا جواب ہے نا صاحبین فرماندے نے کوئی حرج نہیں تے امام صاحب فرماندے نے جواب نہ دے وے بہرحال مؤذن کی اجابت کے علاوہ باقی سارے کلام یکرہ ہو بالاجماع عیون کے اندر یوں وضاحت ہے آگے جی سمجھ یعنی صاحبین بھی باقی گلاں دے آندے کہ کیے باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب کہے تو اپنے ساتھی کو حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو اور خطبہ بزرگا شرعی واضح شریعت دا واضح قرآن و حدیث سمجھانا اے خطبہ ہوندا ہے ساڈی قوم وچ خطبے دا تصور ہی ہو گیا ہے اور تسی تو کوئی سمجھنے دی کوشش فرماؤ سونے جڑا باز فرماندے سن اللہ دا پیغام جڑا سرکار سناندے سن جمعے والے دن سونے فرمایا کہ جب کہا تو نے اپنے ساتھی کو حالانکہ وہ خطبہ دے رہا ہے تو نے جڑا گل کر رہا ہے نا تو انہوں آکھیا انست چپ کر فرمایا تحقیق تو نے لغو کیا ہے اے امر بالمعروف پچھلی بھی کتاب وچ گزریا سی امر بالمعروف اس وقت لغو ہے تے جڑا گل کر رہا وہ کڈا وڈا مجرم ہے کوئی نہیں کھانے پئی ایک بندہ حلوے دی پوری پلیٹ کھا گیا ایک بندے لقمہ لے فرمایا لقمہ لے نے پیٹ اگ پائی
یہ تو سمجھ نہیں آئی جنہیں پوری پلیٹ پائی انہیں پیٹ کی پا لے کیا کوئی نہیں سمجھ آئی بے صرف انہیں آکھیا انہوں کی کر سونے فرمایا تو کی کیتا ہے تے جڑا گلاں کر رہا وہ کڈا مجرم ہے جی سمجھے پے ہو سونے کی فرمایا یہ صحیح بخاری 934 صحیح مسلم 851 سمجھ آ گئی جی یہ حدیث ہے اے جڑی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ نے سنا ایک رجل کو کہہ رہا تھا اپنے صاحب کو حالانکہ امام کیا کر رہا تھا تو وہ ایک دوجے کو پوچھ رہا سی بھی قافلہ کدوں نکلنا ہے تو پس کہا اس کو اس کے ساتھی نے جن کو نے پوچھا نا اس کو آکھیا ان سے پس جب فارغ ہوئے جناب عبداللہ بن عمر کیونکہ بچ تو بولنا نہیں نا بچ بولنا تو لغو ہے جب کی ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کو جس نے کہا انست جس نے آکھے سے نا انہوں فرمایا بہرحال تو پس نہیں نماز تیری اور تیرا ساتھی جڑا پوچھ رہا سی کدوں قافلہ نکلے گا وہ تو کھوتا ہے فہمار وقیل اور بعض نے کہا ہے خلاف جڑا صاحبین دا تے امام صاحب دا خلاف ہے مسئلہ وہ چل رہا ہے کہ اے مصنف ابن ابی شیبہ جے 5346 تے 26227 دو جگہ تے یہ واقعہ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ بعض نے کہا ہے خلاف کلام میں ہے جو تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ امام صاحب فرماندے نے نہ کرے صاحبین فرماندے نے نہ دو وقت حرج کو نہیں اور جدو امام اجے خطبہ شروع نہیں کیتا وہ وچ ہے ہی نہیں بہرحال وہ کلام جو متعلق ہے کس کے ساتھ امور دنیا کے ساتھ وہ تو مکروہ ہے بالاجماع وہذا کلہ اور یہ کل کا کل جو پڑھا ہے یہ خطبے سے بعد ہے بہرحال خطبے میں بس نہیں جائز کوئی شے کلام سے قرات سے ذکر سے اصلاً اس لیے کہ یہ معنی ہے استماع کو اور مراد صلاۃ سے تطوع ہے بہرحال قضائے فائتہ پس جائز ہے خطبے کے وقت بغیر کراہت کے صحب ترتیب واسطے کندے واسطے کیونکہ اندہ جمعہ کو نہیں ہونا اندہ یہ صحب ترتیب دی گل ہے جی ویسے نہ اچھا جی ہوں اس مسئلے نال صحب ترتیب والی گل نہ لاؤ تو مسئلہ عام کرو تو الٹ ہو گیا نا کام جی حالانکہ صحب ترتیب دی گل ہے جی اچھا جی اور نہ کھائے اور نہ پیے حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو اور اس سنیا جی اور اسی طرح جب ذکر کرے خطیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو استمعوا سنیں کیا کریں اور درود شریف پڑھیں سرکار کی ذات پر اپنے جی میں تصور میں درود شریف پڑھیں زبان کو حرکت نہ دیں اور نہ نطق کریں صلاۃ کے ساتھ لأنہا اس لیے کہ صلاۃ پائی جائے گی اس حالت کے غیر میں جمعے تو بعد بشک 100 باری درود شریف پڑھ لوے اور سماع فوت ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکے گا دوبارہ وہ اگلے جمعے دا وکھرا سماع ہے یہ تو گیا جی ہے وہ اچھا جی مسئلہ جی پس اگر دیکھا اس نے ایک رجل کو کنویں کے پاس خطبہ سندا پیسے ایک بندہ پس خوف کیا گرنا بندے کا کنویں میں ایک یا دیکھا بچھو
جو چڑھ رہا ہے کسی انسان پر یا آ رہا ہے تتبو وہ چل رہا ہے نسدار ہے کسی وال تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ تحذیر کر دے اس کو، اس لیے کہ یہ واجب ہے آدمی کے حق کے لیے اور بندہ محتاج ہے اس کی طرف کہ اس کو بچایا جائے، اور چپ کرنا یہ اللہ کے حق کے لیے ہے اور مبنا اس کا مساہمت پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اس سے۔ بے کوئی چپ نہ کرے گا خطبے تے اللہ دا نقصان ہو جائے گا، انج نہیں تے جے ایتھے چپ رہا تے بندے دا کھوچ ڈگ پوے گا، بچھو کٹ جائے گا۔ اس واسطے بھی ایتھے جڑا نا اللہ غنی ہے بندہ محتاج ہے تے لہٰذا بندے نو کہہ سکدا ہے بھائی دھیان کریں کمائیں یا بھی او بچھو آ رہی دھیان کریں۔ خطبہ دے رہا ہے مجمع بہت وڈا ہے تے پیچھے آواز نہیں جا رہی، انہاں واسطے کی حکم ہے؟ اور اگر ہو مسلی دور، مسلح نہیں پیچھے وے ان تے سپیکر لگے نا، دور نہیں سن رہا خطبے کو تو پس تحقیق کہا گیا افضل اس کے لیے قرات قرآن ہے سرن ایستا کسی نے پتہ نہ لگے۔ بعض نے کہا ہے نظر کرتا رہے فقہ میں، اگر اندر کوئی فقہ دی کتاب ہے تو انہوں ویکھن دا مطلب یہ نہیں بھی ویچ کو بھی روٹی پئی ہے، روٹی تو بھی قیمتی چیزاں بھی انہوں پڑھدا رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ افضل چپ کرنا ہے اور یہ اختیار ہے محمد بن سلمہ کا۔ پھر اندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کریں جائے، امام کا نکلنا ختم کر دیتا ہے نماز کو اور کلام کو، اور اندہما امام کا نکلنا ختم کرتا ہے نماز کو اور امام کا خطبے میں شروع ہونا اس کی کلام ختم کرتی ہے کلام کو، کیونکہ صاحبین دا بھی اس وقت گل کر سکتا ہے لیکن وہ بھی گل پیچھے کنے اختلاف ہے کیڑی کر سکتا ہے۔ وہ فائدہ تو ہو اور فائدہ اس کا اس صورت میں ہے جب اترا امام خطبے سے، جائز ہے کلام اندہما باوجہ عدم کلام کے، کندی کلام شاباش الف لام عوض مضاف الیہ، اور اندہو نہیں جائز باوجہ پائے جانے خروج کے، کیونکہ امام اجرے تو نکل آیا ان تو سامنے میں لہذا چپ۔ اچھا جی، جب چڑھے امام ممبر پر تو کیا سلام دے یا نہ دے لوکاں نو؟ فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نکلنا امام کا ختم کرتا ہے کلام کو۔ آ جڑا آپ دا فرمان ہے اندے کولوں اے گل سمجھ آؤندی ہے، یہ آپ کا فرمان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ امام نہ سلام دے، امام کیونکہ انہیں سلام دینا تو نہ جواب دینا ہے، تو نکل ہے تو گل تو کرنی نہیں جی۔ اور روایت کی گئی ہے یہ کہ کوئی حرج نہیں سلام دینے کے ساتھ، اس لیے کہ پیٹھ کی ہے امام نے لوگوں کو اپنے چڑھنے میں، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے نا تو منہ اس کا قبلے کی طرف لوگوں وال پیٹھ ہے، تو جب مڑ کے سیڑھی پر بیٹھا ہے تو اب بھی حرج نہیں سلام دینے میں نہیں۔ تو پھر جواب یہ ہے کہ لوگ جواب دیں گے آہستہ سرن، کن کے نزدیک امام نہ اندہو، تو صاحبین کے نزدیک زبان نال پھر جواب دے سکتے ہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب اذان دے مؤذن جمعے کے دن، پہلی اذان جڑی جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانہ پاک کے شروع ہوئی، اب پہلی اذان تو چھوڑ دیں لوگ بیع اور شراء کو اور متوجہ ہو جائیں جمعے کی نماز کی طرف۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اگے فسعوا، ہون فرمایا بازار البیع،
دیکھ لو کتنا کرم ہے بھی اذان تک تانوں کام کرنے دی اجازت ہے، جو اذان فٹو فٹ تالا مارو تو نکلو. لیکن ایویں جی غسل کپڑے سارا کچھ پہلوں کیتا ہوئے تو جی ہوں گھر آ کے کرنا ہے تو پھر دوجی رکعت وچ ملنا ہے آ کے. اور متوجہ ہو جائیں صلاۃ جمعہ کی طرف، مقدم کیا ہے بے کے ذکر کو، ترک الناس البیع، مقدم کیا ہے بے کے ذکر کو شراء کے ذکر پر. کنہوں نے؟ شیخ نے. اس لیے کہ ایجاب مقدم ہوتا ہے قبول پر. ایجاب بھی میں اینے دی دینی ہوں، میں اینے دی لینی ہوں. اور مراد بے اور شراء سے کیڑی بے شراء؟ وہ ہے جو مشغول کر دے ان کو سعی سے. کس سے؟ حتیٰ کہ جب مشغول ہو بندہ عمل آخر کے ساتھ بے کے علاوہ کر ویسے بیٹھا ہے، یہ یکرہ ہے زن. اور نہیں مکروہ بے اور شراء چلنے کی حالت میں جب کہ نہ مشغول کرے اس کو، جب کہ لوگوں کو چھابڑیاں نہیں ہوندیاں، چھابڑیاں شہ رکھی ہوندی، ٹردیاں ٹردیاں انہوں شہ بھی دے دے جی تے سائی ہو جائے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور متوجہ ہو جائیں کدھر صلاتے، اور مستحب ہے یہ کہ پڑھے توجہ کے وقت جب کدھر جا رہا ہے؟ جمعے کی طرف جا رہا ہے. اللہم اجعلنی من اوجہ من توجہ الیک، اسم تفصیل دے سیکھے جی اوجہ اقرب انجح. یا اللہ بنا دے مجھے زیادہ توجہ کرنے والا ان کا جو توجہ کرتے ہیں تیری طرف. یا اللہ میں انہوں نے سارے میں جو زیادہ توجہ نصیب کر دے. وَأَقْرَبِ مَن تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، اللہ بنا دے مجھے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ان کا جو تیرا قرب حاصل کرتے ہیں، میں انہوں نے سارے میں چوگے کٹ دے. اور فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ نہیں ہے گا تو پھر اگے نکلنے دی دعا منگنا منع نہیں ہے گی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آگے نکلو. وَأَنْجَحِ مَنْ دَعَاكَ، اور اے اللہ بنا دے مجھے انجح زیادہ نجات پانے والا ان کا جو تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اور طالب من کا الیک، اور طلب کرتا ہے وہ تجھ سے تجھے ہی. یا اللہ نصارے وچ مینوں اگے کٹ دے. اے دعا ہے اللہم اجعلنی من اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وانجح من دعاک طالب تفدعوت و طالب من کا الیک. اور مناسب ہے اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے یہ کہ متوجہ ہو جمعے کی طرف. کیا مناسب ہے؟ یہ کہ غسل کر لے اور لگائے خوشبو اگر ہو اس کے پاس، اور پہنے اپنے اچھے کپڑے، اس لیے کہ یہ اجتماع کا دن ہے. پس بسا اوقات تکلیف پاتے ہیں بعض ان کے بعض کی بدبو کے ساتھ، پس مستحب ہے صفائی اور خوشبو لگانا. جی قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب فارغ ہو جائے امام اپنے خطبہ سے، اقامو تو قائم کریں یعنی نماز کو، لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ اس لیے کہ متوجہ ہو گیا ہے ان پر خطبے کے بعد فعل صلاۃ. اچھا جی ہن سنتاں دا ذکر. اور تطوع کرے جمعے کے بعد 4 رکعتوں کے ساتھ، اور جمعے سے پہلے بھی نہ سلام پھیرے مگر ان کے آخر میں. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے بعد کتنی پڑھے 4، اور پھر بعض نے کہا پہلے 2 پھر 4. اے آ گیا جو مسئلہ
اور کہے ان 4 میں جو قبل الجمعہ ہیں اصلی سنت الجمعات، میں جمعے کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، جمعے کی سنتے پڑھنے لگے. سنت الظہر نہ کہے. اسی طرح وہ جو جمعے کے بعد ان کو بھی کہے کہ میں جمعے کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، تو وہ پہلی اور بعد والی لفظ ساتھ جوڑنا عیب کوئی نہیں ہے. بات سمجھیے. اے مسئلہ آ گیا جی، کوئی بندہ پوچھ لینا جی کہ جمعے دیاں سنتاں وچ نیت کی کری دی ہے، اے کہ میں نیت کی تھی جمعے دیاں پہلیاں سنتاں دی، جمعے دیاں بعد دیاں سنتاں دی. سمجھ آ گئی جی؟ گل میں تھوڑے کھانے تک پہنچا دیتی ہے جی. جیسا کہ کہے فرضوں میں، فرضاں دی نیت کی میں کرنی، اصلی فرض الجمعات، میں جمعے کے نیت کی، میں نے جمعے کے فرضوں کی نیت پڑھتا ہوں، میں جمعے کے فرض. اور نہ کہے کہ پڑھتا ہوں میں ظہر کے فرض. جی اچھا، اے جو او تو فرض واضح ہو گیا. اے سنتاں جڑیاں نے انہاں نوں جمعے دیاں سنتاں کیوں آکھنا ہے؟ ہن دلیل ہے. ویسے دلیل پہلے ہونی چاہیے سی، اس لیے کہ سنتیں تابع ہوتی ہیں فرائض کے، لہذا جس وقت دے فرائض نے سنتاں بھی وہی نے. باب صلاۃ العیدین، باب توجہ جی، بابر ہر باری مناسبت بیان کر دیں. مناسبت اس باب کی جمعے کے لیے ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعہ اور صلاۃ عیدین ادا کیے جاتے ہیں جمع عظیم میں مجمع، اور جہر کی جاتی ان دونوں میں قرات، اور شرط ہے 2 میں سے ایک کے لیے وہ جو شرط ہے دوسرے کے لیے، سوائے خطبے کے. جمعے وچ خطبہ شرط اگوں آ رہا ہے تو عید وچ سنت ہے، باقی سارا کچھ ہوئی ہے. اور واجب ہے صلاۃ عید اس پر کہ واجب ہے اس پر. اچھا جی، جمعے کو مقدم کیا، اس باب کو پیچھے کیا. دیکھو نقطے سونے سونے مقدم کیا گیا جمعے کو بوجہ فرضیت کے، اور ہر ہفتے آندا ہے، ہر اور وہی نا، اور اس کے وقوع کے کثرت کی وجہ سے کہ ہر ہفتے مہینے 4 باری 5 باری. اور وہ بندہ کہ نہیں واجب اس پر جمعہ، نہیں واجب اس پر. یہ پنڈاں میں جتنے جمعے نہ ہوتے عید ہوتے پڑھتے ہیں خام خام، مگر مملوک، مگر ایک جزی آئی جے کہ فإنہا، کیونکہ صلاۃ عید واجب ہو جتھے ہوندی ہے واجب ہو جاتی ہے مملوک پر، جب کہ اجازت دے مملوک کو اس کا مولا شہر وچ تیستے، اور نہیں واجب اس پر جمعہ. پیچھے پڑھیا ساجے وجہ کی، وجہ کی حالانکہ جمعہ فرض ہے. وجہ یہ ہے کہ پس بے شک جمعہ اس کے لیے بدل ہے اور وہ ظہر ہے، تو غلام ظہر پڑھ لے گا، اور ظہر قائم ہو جائے گی مقام جمعے کے غلام کے حق میں. اور نہیں اس طرح عید، کیونکہ نہیں ہے، کیونکہ عید نہیں بدل اس کا، ان کا بدل کوئی نہیں، اس واسطے بے تھے کدے اجازت دے تو واجب ہے. اے ایک قول. ینبغی مناسب یہ ہے بھی یہ کہ نہ واجب ہو صلاۃ غلام پر عید بھی، جیسا کہ نہیں واجب اس پر، اس لیے کہ غلام کے منافع نہیں مملوک للغلام بالاذن. سمجھا جی؟ غلام ہے نا، ان دے سارے منافع مولا دینے، انہوں اجازت دے نا باہروں چکر لایا تے اینی دیر وہ اپنے آپ دا مالک نہیں بن جانا، رہندا مملوک ہی ہے جی. اے مطلب جی اس لیے کہ منافع غلام کے نہیں ہوتے مملوک غلام کے مولا کی اجازت کے ساتھ. پس حال غلام کا اذن کے بعد جیسے حال غلام کا اذن سے پہلے. مثال دیتی نے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر حج کرے غلام اذن مولا کے ساتھ تے اے بعد ہو جائے آزاد،
تو نہیں ساکت ہوگا اس سے حجۃ الاسلام اس معنی کی وجہ سے جس لیے آزاد ہوئے گا نا تے پیسے ہون گے جڑا حج فرضی ہے نو پھر کرنا پینا ہے سمجھے پے ہو اے وجہ کی بھی غلام ہونے دی وجہ تو جی اچھا جی عید نو عید کیوں آندے نے جی نام رکھا گیا عید کا عید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دن میں احسانات کے عوائد ہیں بندوں کی طرف عوائد جاؤد کھڑوں کہ اللہ دی طرفوں بڑے احسانات نے بڑے احسانات نے چھوٹی عید والے دن وچ حدیث جمعے میں سنانا ہونا میں عید تے کیا بات ہے خدا دی قسمیں کہ وہ جڑا ہے نا حدیث پاک ہے کہ عید الفطر والے دن فرشتے جڑے نا بازاراں جا کے نا لوکاں دے دروازے اگے آوازاں دیندے جے کہ نکلو عید پڑھن چلو اللہ انعام دینا جے جا کے لے لو تے جس لے نماز پڑھ لیندے نے تے فرشتے آندے نے ہن تہاڈے پچھلے معاف ہو گئے جے اگوں دھیان کریا جے تے اون دا نام فرشتیاں وچ عید دا نام ہے یوم الجوائز یوم بدلہ دینے دا دن باقاعدہ حدیث لمبی جی چھوٹی عید والے دن دے بارے ایک وجہ بعض نے کہا اس لیے کہ خوشی لوٹتی ہے یعود و بیعود ہی خوشی لوٹتی ہے عید کے لوٹنے کے ساتھ بیعود العید جس لیے عید آندی تے نال خوشی بھی آندی ہے بعض نے کہا اس لیے کہ لوگ لوٹتے ہیں اس میں کھانے کی طرف بار بار صلاۃ عید کا ترک صلاۃ گمراہی اور بدعت ہے یعنی شرطاں پائیاں گئیاں نے تو نہیں پڑھتا تو کیے اختلاف کیا عید کی نماز کے بارے میں بھی ان دا درجہ کیے شریعت وچ تو بعض نے کہا کہ سنت بعض نے کہا کہ عید واہو صحیح با وجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلیلاں جی کہ واجب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اے جڑی آیت ہے نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو بعض نے کہا ہے کہ مراد اس تکبر اللہ سے صلاۃ عید الفطر ہے اے مراد ہے تو پھر اے توقعات عمر ہوئے امر نہیں ہے گا والے تو کبرو اور امر کس کے لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے اور چونکہ عبارت النص اس واسطے نہیں اس واسطے فرضیت نہیں بعد نے آکھے نا مراد اندھ کولوں تے توجیہ ہے نا پاپا جی مہربانی اچھا وقول اچھا یہ تو ہوگی صلاۃ الفطر صلاۃ ضحیٰ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصل لربک وانحر فصل ان دی تفسیر ایک تفسیر ہے وہ یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں سونے محبوب اور قربانی کریں اور عید الاضحیٰ کی ایک تفسیر ہے لہذا دونوں عیداں دا ذکر ہو گیا جی سمجھائی جی نہر سینے نو بھی آندے نے کنوں آیت آیا نہر نے ذبح کرنا ہے اور مبسوط میں ہے کہ عید کیا ہے کچھ بولو این دو میں کول نے کوئی مولوی کہہ دیندہ ہے جی کہ میں عید کو سنت موقدہ مانتا ہوں تو ان دے لک جو ڈانگ نہیں مارنے نہ سر جو وٹا مارنا ہے کیونکہ کول موجود نے نا تھوڑے کو لکھے نہیں میرے کو دینا وفل مبسوط انہا سنت موقدت فل مبسوط الازہر ازہر یہ ہے کہ ایتھے ویسے لفظ ازہر کو نہیں ہے گا جی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بھی سنت موقدہ ہے تو صحیح ہے کہ بھی واجب ہے کیونکہ پھر ازہر و صحیح دے مقابلے چاہ جائے گا ٹکرا جائے گا جی اے گل جی اس لفظ نے بریکٹ کر چھڑو چنگی گل جی کیونکہ نسخے کو نہیں ہے گا جی توجہ جی ہن جی مسئلے شروع فرمایا شیخ رحمہ اللہ تعالی نے مستحب ہے
یوم الفطر فطر والے دن مستحب ہے فطر والے دن یہ کہ کھائے انسان کوئی شے پہلے نکلنے کے مصلی کی طرف، سنا جی، اور غسل کرے اور خوشبو لگائے اور اپنے اچھے کپڑے پہنے۔ کنیا میں ہے مستحبات، سنتا مستحبات کٹھے کر دیتے نے 12 ہیں کندے وچ عید وچ، 3 ان میں سے متن میں ہیں، 9 دوسرے ہیں۔ متن والے آ گئے؟ کیڑا؟ کھانا، اچھے کپڑے 4 ہو گئے، 4 نے تے وہ یا اور کیڑے نے؟ مسواک کرنا، کیا کرنا؟ اچھا جی، مسواک کرنا، اور صدقۃ الفطر یہ تو واجب ہے، پہلو کڈ کے جانا سنت ہے، اور پہنے اپنے اچھے کپڑے جو مباح ہیں، جو ریشم نہ پان لگ پوے، تے اور وَيَتَخَتَّمُ اور انگوٹھی پہنے، اور یہ تو پتہ لگا بھائی ہر روز والا کیس کو نہیں ہے گا بھائی، عید والا دن پا کے چلا جائے جی۔ اور تبکیر کی، تبکیر کیے، اور وہ جلدی جاگنا، عید والے دن جاگنا، اور ابکار وہ کیا ہے؟ جلدی جانا عیدگاہ کی طرف، اور صلاۃ فجر اپنے محلے کی مسجد میں، صلاۃ فجر جتھے عید پڑھنی اتھے جا کے نہ پڑھے، کیڑی؟ صلاۃ فجر ایویلو ڈکیا جا رہا ہے بھی چوکھا اتھے نہیں، نماز پڑھ کے پھر نکلنا جائے، اور نکلنا عیدگاہ کی طرف، مصلی اور کھلی جگہ، پیدل جانا، کی کرنا؟ پیدل جانا جی، اور لوٹنا دوسرے راستے میں، جس راہ تو جانا نا دوسرے راہ تو واپس ہونا جی، کیوں؟ باوجہ ممکن ہونے قربت کے یا شہادت لے انا اس لیے کہ قربت کا مکان نیکی دی تھا گواہی دے گی اپنے صاحب کے لیے، اور جتھے جتھے نیکی کیتی وہ تھاواں گواہی دین گیاں، اس لیے کہ نیکی کی تھا گواہی دے گی اپنے صاحب کے لیے، اور اس میں چونکہ نیکی کرن گئے تو نیکی کر کے گھر آ رہے، اور اس میں گواہوں کا زیادہ بنانا ہے، تکثیر شہود ہے، جان لگیا اے تھا گواہ تے آن لگیا اللہ، اور تکثیر ثواب ہے، اور تکثیر ثواب ہے۔ وہ پچھلی کتاب پڑھیا سا جے بھی سونے راہ بدلا کے آدھے سن بھی وہ سرکار اس گلی چ گئے ہوں تو وہ سارا کھلی مسجد سامنے تے وہ بھی سرکار ادھروں گئے تو اس گھر دیاں بچے عورتیں سرکار دا زیارت کرتے رہے، سرکار دوسری گلی ہے انہیں سارے زیارت کیتی جی، نالے عید پڑھن گئے نالے زیارتاں کیتیاں، سبحان اللہ۔ توجہ جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور توجہ کرے مصلی کی طرف، اور یعنی آ کپڑے پا کے نا تو ہوں اتنے گھر ہی نہ فون شروع ہو جائے عید مبارک، سکے تے ہی اجے پڑھی کو نہیں، پہلے عید مبارک تے کی کرے بھی عیدگاہ کی طرف متوجہ۔ تے تواڈے جمن تو پہلے تینوں گل سنا رہا، اس لیے مولوی جی اینا دنوں چ نا جی اے دکاناں دی عید کارڈ چھپے ٹگ لگے ہوندے سن جی، تے پھر وہ لیا کے نا عید کارڈ تے وچ لکھنا میری طرف سے عید مبارک، اپنا نام لکھنا تو تے پتے تے ٹکٹ لا کے تے پھر وہ عید کارڈ جانے سارے گھراں ایک دوجے کو ٹگ لگے ہونے عید کارڈاں دے، بلے 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 تے انہاں نے عید کارڈ بھیجا، ظالماں تو میں عید کارڈ بھی نہیں بھیجا، اس لیے ہوندا سی جی انہیں فون بھی نہیں کیتا۔ چلو جی، سپیشل پھر پریساں وچ عید کارڈ
کو کروڑਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਛਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ 8 ਆਨੇ ਦਾ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਛਾ जी तवज्जो मसला और मुस्तहब है ये कि मुतवज्जे हो माशियन पैदल जाए इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार नहीं सवार हुए ईद में और ना और कोई हरज नहीं ये कि सवार हो जाए लौटने में हूँ ये कि लौटन लगे सवारी कितों लैनी हो कि जान लगे सवारी टोर के नाल ले जाए मसला है भी मोटरसाइकिल तो टोर सकते हैं कार तो नहीं थरू के ले जाने इस तो बीमारी को फिर चला के ले जाना है भी जे वापसी तो सवार होने की इजाजत है तो ही है ना जी उत्थे सवारी होवे तां जी हाँ तो घोड़ा तो बंदा नाल लैके टुर सकता है खोते ते भी चलो खैर वजह इसलिए कि नहीं है अब कसद करने वाला कुर्बत की तरफ जान लगा तो कुर्बत है जनाजा पढ़न जा रहे हैं आन लग्या कुर्बत की नीयत नहीं ना घर आ रहे हैं तो लिहाजा भी अगर सवार होके आ जाए तो हर्ज कोई नहीं बला बासा कौल शेख रहमहुल्लाह का मसला सुना जब भाई छोटी ईद चलती पई अजे क्योंकि वड्डी तो जे आनी है ना अजे तो छोटी चलती पई कौल शेख रहमहुल्लाह का और न तकबीर पढ़े ईदगाह के रास्ते में इंदा अबी हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु इनका मतलब की है यानी जहरन बहरल आहिस्ता आहिस्ता बस मुस्तहब है बस हुण सिर्फ मतन नूं पढ़ो तो ये मतलब निकलिया कि भी नहीं पढ़नी ये नहीं मतलब हैगा अच्छा जी ये ईद उल फितर में है कि ईद उल फितर है जान लगे तकबीरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जाए तकबीरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जाए और ये ईद उल फितर में है इसलिए कि असल सना में इख्फा है असल और ज़रूरत है वक़्त उच्चा बोली दे असल सना में इख्फा है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका अपने रब को याद कर अपने जी में लेकिन किवें तदर्रुअन व खीफतन की असी जिक्र जार ते जिक्र खफी दी तहकीकां च मौलवी जी खुबे आ जिहड़ी असल गल है किहड़ी इधर नहीं साड़ी तवज्जो जाती बदूनल जाहरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खैर जिक्र खफी है खैर जिक्र स्पीकर ला के सारा महला सिर ते चाया जी खैर ज़िक्र अल खफियो मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ते मतालिब आलिया और तकबीर पढ़े ईदगाह के रास्ते में इंदहुमा यानी जहरन ऐज ये मतन जे कि इमाम साहब दे नज़दीक के ना पढ़े साहबैन पढ़े इंज नहीं गल मौलवी जी सिरन ते जाहरन दी इमाम साहब दे नज़दीक पढ़नियां ने लेकिन साहबैन दे नज़दीक जाहरन का मतलब ये नहीं भी महला सिर ते चा लेना है ये अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और ख़त्म कर दे तकबीर यानी पढ़नी रोक दे जब पहुँचे ईदगाह तक एक रिवायत में और एक रिवायत में हत्ता के शुरू हो नमाज ईदगाह जल जाना पहला काम केड़ा होना है तो बे नमाज जल शुरू होनी है ना उस वक्त तक तकबीरां पढ़ता रहे एक बजे ईदगाह में दाखिल हो जाए तो बंद कर दे और शेख रहमहुल्लाह का और ना नफल पढ़े ईदगाह में ईद की नमाज से पहले किससे नफल घर पढ़ने ने कि नहीं मसला होता पे
معنی یہ ہے کہ نفل پڑھنے عیدگاہ میں عید سے پہلے مسنون نہیں ہے، نہ یہ کہ مسنون نہیں، سونے کو سنت ثابت نہیں۔ توجہ جی، اشارہ کیا شیخ نے اس بات کی طرف او مصلی کہہ کر کہ کوئی حرج نہیں نفل پڑھنے کے ساتھ گھر میں، اس لیے کہ انہوں نے مقید کیا کس کے ساتھ؟ تو پیچھے جی تفصیل پڑھی سے اگوں میں آ رہی بھی عید تو بعد گھر پڑھ سکتے ہیں، پہلے نہ پڑھے منع نہیں، لیکن کہ پہلے نفل پڑھے گا نا، نفل تو پڑھے نا سورج نکلنے تو بعد، وہ پہلے تو صبح کا ٹائم اور دور کا تو صبح نفل پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، بعد تو کہ بھی عیدگاہ جانے میں دیر ہو جائے گی، لہذا بھی نماز پڑھے واپسی گھر پڑھ سکتا آ کے، تو سونے کو ثابت سی دور کاتاں پڑھیاں یاد ہے نا جی۔ اچھا جی دھیان کرے جی، وہ بڑی اہم گل روایت کی گئی ہے یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک قوم کو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عید سے پہلے جبانہ میں، اور جڑا کھلی جگہ جتنے آپ عید پڑھاتے سن جبانہ انہیں ضبط جڑا بنایا اے وے تے جبانہ میں، تو جبانہ میں جو لوگ آپ جس لئے آئے نا عید پڑھان تو آپ نے دیکھا تو لوگ کی کرتے پہنے، آپ نے فرمایا بے شک ہم نے نماز پڑھی ہے، کہ نہ فرمایا ہم نے نماز پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نماز، پس سرکار نے نفل نہیں پڑھے عید سے پہلے۔ وہ جڑے پڑھ رہے سن نا جی، کد کد خشکی چڑھی ہوئے تو بندہ اپنے بزرگوں نال لڑ پیندا ہے، کہندے نال اے خشکی دا بیڑا غرق ہو گئی، ایک نو خشکی چڑھ گئی، بس کہا ایک نے ان میں سے کہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دیں گے مجھے نماز پر۔ اس اعتراض کیتا کہ اللہ میں نماز پڑھنے دے، یہ پتہ نہیں بھی یہ سوال کنہ تے کر رہے ہیں جڑے دروازے نے حکمت دے۔ پس فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوہ دا جملہ بولیا وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُثِيبُكَ عَلَى مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مینوں بھی یہ یقین ہے کہ سونیاں دی مخالفت ہوتے تینوں ثواب نہیں ملے گا، جی عذاب نہیں نہ ہوئے گا تے چونکہ سونیاں دی مخالفت ہے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ پتر یاد رکھنے والی گلاں لوڑ پیندیاں نے، جس خشک صوفی کو متھے لگے نا اس لیے چیزاں کم ہوندیاں نے۔ ویکھو نا آپ نے فرمایا کہ مینوں بھی یقین ہے، وہ ویکھو نا اومی انہیں کہ آنا اعلم ان اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا آنا اعلم ان اللہ تعالیٰ، اس آکھا لا یعذبنی، آپ نے فرمایا لا یثیبک، انہیں آکھا لصلاۃ، آپ نے کہا لا مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی کرخی کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے، روایت کی گئی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے عیدگاہ کی طرف، کھلی جگہ، پس دیکھا اپنے قوم کو کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہے یہ نماز؟ وہ کہ نہیں پہچانتے تھے ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، اس سرکار دے زمانے میں تو کوئی نہیں سی ہوندی، تو جڑی شروع کر دیتی۔ بس حضرت مولا علی کو کسی نے کہا کہ کیا پس آپ منع نہیں کرتے ان کو؟ پھر انہوں نے منع کرو نا، انہوں نے کیا کمال ہے یار، تقوی دا خدا دی قسم ہے۔ آپ نے فرمایا او کاکا گالے وے، کی فرمایا؟ وہ پیار دا لفظ ہے یار، او کاکا گالے وے کہ بے شک میں ناپسند کرتا ہوں یہ کہ ہو جاؤں میں او جڑا قرآن نے آکھے کہ آرائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا دیکھا نہیں ہے اس بندے کو جو منع کرتا ہے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے، تو میں اس وچ نہ ہو جاواں جی۔ اس واسطے میں حدیث سنا دیتی بھی سونے تے زمانے وچ یہ نماز تے جے انہاں دے کوئی کھانے وچ کچھ ہے تو سمجھ جان گے جی،
اللہ اکبر. اور دیکھو نا کو، لیکن آپ نے فرمایا لیکن ہم نے خبر دے دی ان کو اس کی جو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نئی نماز پڑھتے تھے عید سے پہلے اور نہ، اور اس لیے کہ صلاۃ العید نہیں بنائی گئی اس کے لیے کیڑی شے. پس اگر چونکہ نہ دی اذان ہے تو نہ اقامت ہے، امام نے آنا تھی عید شروع کر دینی ہے. قول شیخ کا الزوال مطلب ہے اے قبل نصف نہار سے پہلے. اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے عید حالانکہ سورج ایک نیزے پر ہوتا یا دو نیزوں پر ہوتا ہے او اللہ. اور خروج الوقت وقت کا نکل جانا نماز کے اثناء میں فاسد کر دے گا عید کی نماز کو، جیسا کہ جمعہ. اور جب نکل آئے امام جمعے والے دن چھوڑ دیں لوگ نماز اور کلام حتیٰ کہ فارغ ہو جائے اپنے خطبے سے. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی حرج نہیں بائیں طور کہ کلام کرے جب تک نہ شروع ہو خطبے میں یا نہ ابتدا کرے خطبے کے ساتھ. اور جب اذان دے مؤذنون جمعے والے دن پہلی اذان، کیڑی اذان؟ پہلی اذان او جو شروع ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کسی ایک نے انکار نہیں کیا لہذا اجماع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. اچھا جی، تو چھوڑ دے لوگ بے اور شراء کو اور متوجہ ہو جائیں جمعے کی طرف. بس جب چڑھ جائے امام ممبر پر بیٹھ جائے اور اذان دیں مؤذنون. اے اوتھے لکھیا ہے اتحاشیے تے اے بلفظ الجمع ہے کہ مؤذنون، حالانکہ اذان مؤذن ایک نے دینی سامنے. اے اخراج للکلام مخرج العادت، کیونکہ متوارث جمعے کی اذان میں یہ 2 3 4 مؤذن کٹھے ہو کے اذاناں دیندے سن تاکہ پہنچ جائے ان کی آواز شہر جامع کے اطراف تک. سنیا جے اے مطلب سی جی قذاف الکفایہ. اور حاشیہ تحتاوی میں ہے الدر مختار، جڑی تحتاوی در مختار تے وہ وڈی 4 جلداں ہوندی، ہن چھپی پتہ نہیں کنیاں جلداں جی. کہ کل تو حاضل علت تو یہ علت ما ظاہر ہوتی اندہ عدم تعدد المساجد، اس چوکھے مؤذن بھی سارے لوگ ہی آ جان. تے بہرحال جب کہ شہر میں متعدد ہو گئی ہیں کیا، جیسا کہ اب واقعہ ہے الان، تو پس نہیں ہن چوکھے مؤذناں دی لوڑ نہیں، کلا کلا دیوے کافی ہے، نالے سپیکر ہے ہن تا. علاوہ زی کہ ان ذالک یہ تو ہے مینارے کی اذان میں، اور مصنف کی جو کلام چل رہی ہے وہ تو مینارے پر اذان دیں گے تو 4 بندے چمہ پاسے منہ کر کے اذان دیں نا. تے اے جڑی مصنف دی کلام چل رہی ہے تو خطیب دے سامنے میں، تے ایتھے تو باہر آواز والا کیس ہی نہیں ہے گا، وہ تو سپیکر کونی ہون دی گل کر رہے ہیں، ادوں دی ہون دی نہیں، ادوں دی سچے. اچھا جی، تو اور اذان دیں مؤذنون ممبر کے سامنے، پھر خطبہ دے امام. بس جب فارغ ہو جائے اپنے خطبے سے تو قائم کریں نماز. باب عیدین کی نماز کا مستحب ہے فطر والے دن یہ کہ کھائے انسان کوئی شے
او مستحب ہے کہ میٹھی ہوے۔ او 8 نمبر شیئن مناسب یہ ہے کہ نہ عدول کرے مولوی فضیل اور اس کو پڑھانے والا کھجور کھانے سے غیر حلوے کی طرف، وقت پائے جانے کھجور کے، اس لیے کہ یہ کھجور ہی منقول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ شرم العالیہ من الکمال کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح نہیں تشریف لے جاتے تھے فطر والے دن، حتیٰ کہ سرکار تناول فرماتے کھجوریں تاک عدد، اور 3-5 نکلنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف اور غسل کرے اور خوشبو لگائے۔ خوشبو او لانی مرداں جن دے وچ بو خوشبو ہوے تے رنگ نہ ہوے، تے عورتاں او خوشبو لان جن دے وچ رنگ ہوے تے خوشبو نہ ہوے۔ جی مسئلہ پڑھیا تھا جی پیچھے بھی ایک باری پڑھیا ہے۔ اور پہنے اپنے اچھے کپڑے اور متوجہ ہو جائیں عیدگاہ کی طرف، اور نہ تکبیریں پڑھے جہرن مصلی کے راستے میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور تکبیریں پڑھے جہرن او اعتباراً بالاضحیٰ، قیاس کرتے ہوئے عید الاضحیٰ پر لکھا ہے بین السور، ایک اس میں سارا دین لکھا ہے جی، جتنے بھی لکھا ہے نا جمع دا بھی دین لکھا ہے۔ اور تکبیریں پڑھے جہرن مصلی کے راستے میں، عند ابی یوسف و محمد رضی اللہ عنہما، اور نہ نفل پڑھے مصلی میں عید سے پہلے، اور نفل پڑھے عید کے بعد۔ تلے لکھے فی البیت اما فی المصلی فلا، پس جب حلال ہو جائے نماز یا داخل ہو جائے نماز کا وقت، سورج کے بلند ہونے کے ساتھ داخل ہو جائے گا وقت صلاۃ عید کا زوال تک، پس جب ڈھل گیا سورج نکل گیا وقت صلاۃ عید کا،